دوسرے حدیث میں فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شراب ہے ام الفواحش ہے، ساری برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے، شراب کو عربی میں کہتے ہیں یہ خمر، عربی میں شراب کے معنی عربی میں تو پینے کے آتے، کوئی بھی شربت ہو اسے شراب کہہ دیتے ہیں۔ جنت میں انشاءاللہ اہل ایمان بھی جو شربت پیئیں گے، جنت میں شراب نہیں، وہ شربت ہوگی جس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، جس کو قرآن نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس کے لیے بھی شراب استعمال کیا گیا، لیکن شراب و شربت کے معنی میں، لیکن عربی میں شراب کے جو لفظ آیا ہے اس کے لیے خمر استعمال ہوا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ شراب کو خمر کہنے کی وجہ یہی ہے، خمر کے معنی آتے ہیں کہ پردے کے، جب انسان شراب پیتا ہے، شراب کے نتیجے میں اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، نہ اس کے اعضاء صحیح کام کرتے ہیں، دماغ پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے اطوار سارے بگڑ جاتے ہیں، کوئی اس کا صحیح کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ اس کو پھر بہت سارے گناہوں کا وہ دروازہ کھول دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اب اسے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ شراب کے بہت سارے نقصانات ہیں، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے آئے، سنا ہے، کوئی بھی آدمی شراب پینے کو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے سے میرے جسم میں کوئی اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے۔ جو ماہر اطباء ہے، ڈاکٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ شراب پینا نقصان دہ ہے، اور اسلام نے ہمیں پہلے ہی منع کیا ہے کہ شراب حرام ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے پھر اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں رہتے ہیں، اس کا کردار ٹھیک نہیں رہتا ہے، اور معاشرے میں شرابی آدمی کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی ہے۔ خود انسان شرابی سے نفرت کرتا ہے، معاشرے میں شرابی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ من شرب الخمر، جو آدمی شراب پیتا ہو، وقع علی امہ و امتہ و خالتہ، جب انسان شراب پیتا ہے، شراب پینے کے نتیجے میں کوئی بعید نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ اپنی ماں، پھوپھی، خالہ، ان سے بدکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حدیث ہے جب انسان شراب پی لیتا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، رشتوں کا جو تقدس ہے اس کو ماں ماں نظر نہیں آتی ہے، بہن بہن نظر نہیں آتی ہے، اس پر درندگی کی سوار ہو جاتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ جب انسان شراب پیتا ہے، جب اس کا عقل کام نہیں کرتی ہے، تو قریب ہے کہ وہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری نہ کر بیٹھے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب انسان آپ سوچ لے یا دیکھ لے کہیں پر جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اگر بھائی بھی شراب پی کے گھر جائے، جوان بہن اگر موجود ہو، وہ بہن بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے اگرچہ میرا بھائی ہے یہ، لیکن اس وقت اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، شیطان اس پر سوار ہو چکی ہے، لہٰذا مجھ سے اسے بچنا چاہیے۔ ماں اپنے بیٹے سے محفوظ نہیں شراب کی حالت میں، اسے کوئی تمیز نظر نہیں آتی۔ اس لیے اور جو ساری برائیاں ہیں، اسلام نے فرمایا ہے کہ ام الفواحش ہے، کہ جب شراب یہ ام الفواحش ہے، جب انسان ایک دروازہ کھول دیتا ہے، جب دروازہ کھل گیا شراب پینے کے نتیجے میں، اب آگے پھر گناہ ہی گناہ ہے، اس کے بعد چوریاں ہوں گی، ڈکیتی ہوں گی، ظلم و زیادتیاں ہوں گی، بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی، اور اپنی عزت خاک میں مل جائے گی انسان کی۔ دیکھا ہوگا آپ نے شرابیوں کو عام طور پر، جب انسان کوئی زیادہ کہیں شراب پی لیتا ہے، شراب پینے کے نتیجے میں ایک دم کسی نالی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، وہی معزز آدمی، وہی گھر کا بڑا، وہی گاؤں کا بڑا، جو ہمیشہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری ہر جگہ عزت ہو، لوگ مجھے سب اچھا کہیں، لیکن اپنے کرتوت کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نالیوں میں گرا پڑا ہوتا ہے، تب اس کو یاد نہیں رہتا کہ میری عزت کہاں گئی، نالیوں میں پڑا ہوا ہے کہ گندگی کے ڈھیر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اتنے میں پھر کتا آ کے اس کو جو ہے پھر وہ منہ دھلا دیتا ہے، اس کو نالی میں پڑا ہوا کتا آ کے ٹانگ اٹھا کے منہ دھلا دیتا ہے۔ یہ اس انسان کی، یہ ہے ایمان ماننے والا، یہ ہے اسلام کو ماننے والا، نالیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں ایک چیز
منع کی ہے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں. مسلمان کی شان تو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے. مسلمان کا ماننا ہی مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ نے جو بھی حکم کیا ایسا کرنا چاہیے, سر تسلیم خم جی ایسا کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں ہم, لہذا ہمیں اللہ ہی کی ہر بات میں ماننی چاہیے. تعجب کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے, ایک ایمان والا, اسلام کو ماننے والا, اللہ نے اسے کہہ دیا ہے اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا, اللہ ہی ہم سب کچھ, ہم اللہ ہی کے بندے ہیں, اللہ نے ہماری جان مال سب خرید لیے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, غلام ہیں ہم, اللہ کے نوکر ہیں. اللہ نے خود فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے مال جان سب خرید لیے ہیں. اور جب بھی خریداری ہوتی ہے ایک طرف سے مال, دوسری طرف سے پیسہ ہوتا ہے, قیمت ہوتی ہے. تو اللہ نے بھی ہمارے جان مال کو خرید لیا ہے, اور بدلہ کیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اب جب ہمارا سودا ہو چکا ہے, ہم اللہ کے غلام ہو چکے ہیں, اب تو عقل مندی کی یہی بات ہونی چاہیے. عقل مند آدمی وہی ہے جو جس کا غلام ہے, جو جس کی نوکری کرتا ہے, وہ اسی کی بات مانے. تو اللہ نے جو ہمیں خرید لیا ہے, ادھر اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ شیطان ان الشیطان لکم عدو مبین, شیطان جو ہے تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے, اس کی بات نہیں ماننی ہے, اس سے دور رہنا ہے. لیکن ایک ایمان والا ایمان قبول کرنے کے باوجود, اسلام کا دم بھرنے کے باوجود, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نہ سننے کے بجائے شیطان کی سن لیتا ہے, اور وہ شراب پی لیتا ہے, اور پھر شیطان پر اس پر جو ہے وہ سارے کرتوت کرواتا ہے جو ایک ایمان والے سے نہیں ہونے چاہیے. میرے بھائیو, شراب پینا خاص طور سے یہ ہمارا معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا ہے, اور شراب ہی کے نتیجے میں جو دیگر برائیاں ہوتی ہے, آج ڈاکہ زنی ہوتی ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, زناکاری و فحاشی کے جو اڈے قائم ہے آج, اس کی مین وجہ یہی ہے کہ شراب خوری آدمی. اور آج ایمان والا بھی, مسلمان بھی فخر سمجھتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں. اب تو ایک فیشن سا بن گیا ہے شراب پینا. آج خاص طور سے میں نوجوان نسل سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو, اپنی جوانی کو خراب نہ کرے. اپنی زندگی بڑی قیمتی ہے, اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی قیمتی دولت ہے یہ, اس کو شراب کے نشے میں ضائع نہ کر دے. ساتھ ہی ساتھ والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے, اپنے بچوں پر دھیان رکھے, ان کی صحبت کس کے ساتھ ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. اور شادی وغیرہ کے موقع پر اب یہ فیشن بنتا جا رہا ہے, پتہ نہیں مجھے یہاں کے بارے میں یہاں کیا ہے. اب تو جب شادی وغیرہ کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے, ایسے موقع پر اب شراب بھی پلائی جاتی ہے ساتھ میں. اور شراب پینے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے, یہ ایک تو چلو انسان گناہ کرے, گناہ کرنا گناہ ہے, انسان خود کرے, میں کوئی گناہ کر لوں, ٹھیک ہے میں نے گناہ کیا, اپنے تک کیا, کل کو میں اللہ سے معافی مانگے, ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے, میں معاف کروا لوں اللہ سے, اللہ معاف کر دے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جب انسان شراب, سب سے پہلے جب ماں کے پیٹ سے جو آتا ہے, کوئی ہر آدمی شرابی نہیں ہوتا ہے. شرابی جو انسان معاشرے میں رہ کر بنتا ہے, پہلے تھوڑی سی پیے گا, اور دھیرے دھیرے اس میں جو برائیوں میں شراب وغیرہ میں جو چیزیں ہوتی ہیں, اس میں انسان دھیرے دھیرے ترقی کرتا آگے بڑھتا ہے. تو جب ایک دم انسان کو شرابی نہیں بنتا ہے, اور یہ شراب بننے کی جو ایک عام ذریعہ ہے, اس میں جو ذریعہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب غلط صحبت ہوتی ہے, اگر میرا کوئی ساتھی ہے وہ شراب کا عادی ہے, شراب پیتا ہے, تو اس کی دوستی کے چکر میں سوچتا کہ تھوڑی سی میں بھی پی لوں, اور پلا دیتا اس کو. نتیجہ یہ ہوتا آج تو میں نے اس کے کہنے کی وجہ سے پی لی تھوڑی سی, اور نتیجہ یہ ہوگا کل کو آج اس کے کہنے سے, کل کو کوئی دوسرا ساتھی مل گیا, اس کے کہنے پہ ایک گھونٹ پی لی, اور نتیجہ یہ ہوگا دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے وہ بہت بڑا شرابی بن جاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں پر اور خود پر بھی کنٹرول کرنا ہے اس طرح کی مجلسوں سے, محفلوں سے. اور دوسری بات, جب انسان یہ گناہ کرے گا, اکیلا گناہ کر لے گا, ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے, لیکن اندازہ لگائیں, جب مان لو کسی کے یہاں کوئی شادی ہے, شادی کے موقع پر اس نے بہت ساری شراب منگوا لی, رات کو خوب شراب چلی, اور جب خوب شراب چلے گی, ظاہر اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عادی ہوں گے, جو پیتے آ رہے ہیں, آج بھی ان نے پی لی, ان کو مل گئی آج, تو
पिलाए मुफ्त में कोई तो पी लेता है हम साथे। कहते ना अगरचे मुझको नफरत है सदा पीने पिलाने से, पिलाए मुफ्त में कोई तो पी लेते हैं हम साथे। तो जब माले मुफ्त दिले बेरहम तो बहरहाल तब तो पी लेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं यार पी तो नहीं है, ज़रा आज देख ले ज़रा कैसी होती है। और यकीनन कुछ लोग ऐसे भी होंगे उस वक्त जिन्होंने कभी शराब नहीं पी थी, और आज जबकि मेरे यहाँ कोई पार्टी हो रही है, कोई तकरीब हो रही है, कोई शादी हो रही है, ऐसे मौके पर मैं उन पाकीज़ा और मासूम बच्चों को भी वो शराब पिला रहा हूँ, जिसके नतीजे में कल को बहुत बड़े शराबी बन गए, उसका सबब मैं बना। और जिस तरह सदका जारिया होता है, अगर आपने कोई ऐसा नेक काम किया और उसको आपने नेक काम कर दिया सदका जारिया के तौर पर, मसलन की सड़क बनवा दी, कोई नेक काम करा दिया, किसी को कोई इल्म की दो चार बातें सिखा दी, और जब तक वो सिलसिला आगे चलता रहेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह अगर आपने शराब नोशी की इब्तिदा कराई, किसी मासूम को किसी नौजवान को जो अभी शराब से दूर था, जिसने कभी शराब नहीं पी थी, आपकी महफिल में आकर उसने शराब का एक कतरा भी अगर पी लिया, कल को वो जब अगर शराबी बन गया उसका सारा गुनाह आपके खाते में जाएगा। कल को आप मर जाओगे, आपके घर वाले आप पर फातिहा पढ़वाएंगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि आपका वो लगाए हुआ पौधा है, जो दरख्त आपने लगवाया है, उसके फल आते रहेंगे। वहां से यहाँ से आपके घर वाले कितने आपको कुरान पढ़वा ले, खत्म पढ़वा ले, आपके लिए बड़े ये साले सवाब कर ले, उसका सवाब मिलेगा, यकीनन मिलेगा। लेकिन जो आपने सिलसिला कायम किया है वो गुनाहों का, बहुत सारे लोगों को आपने शराबी बना दिया है, कल को वो आदमी भी आगे वो शराबी कितने लोगों को बनाएगा। ये शराब की इब्तिदा की है आपने, ये आपके लिए वबाल जान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी दुनिया के अंदर शराब पी ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन जन्नत में जब अल्लाह के यहाँ अल्लाह के दरबार में जब लोगों को शराब यानी वो शरबत जो शराब तहूर जिसे कहते हैं, वो पाकीज़ा जो शरबत जब पिलाई जाएगी, जिससे लोग ऐसे वजद में आएंगे, ऐसे मदहोश हो जाएंगे कि ऐसा मज़ा उनको दुनिया में कभी नहीं आया था, बल्कि वहाँ भी नहीं आएगा जब वो मज़ा आएगा। अल्लाह रब्बुल फरमाते, हदीस में फरमाया गया कि वो आदमी वहाँ से महरूम हो जाएगा। जो आदमी दुनिया के अंदर शराब पी ले और अगर उसने बाद में तौबा नहीं की, तो जो आखिरत और जन्नत की शराब है आदमी उससे महरूम कर दिया जाता है। और दुनिया में एक नुकसान ये भी है, फरमाया कि जो आदमी शराब पी ले, मन शरिबल खमर सुम्मा लम यतुब अन्हा, जो इंसान शराब पी ले फिर शराब नोशी से तौबा नहीं की, अल्लाह से माफी नहीं मांगी, सिद्क़ दिल से अगर तौबा नहीं की उसने, वही फी बतनिही, और उसके पेट के अंदर वो शराब मौजूद है, वो माता और उसी हाल में वो मर गया, माता मौतल जाहिलिया, वो आदमी जाहिलियत की मौत मरा। और जिसने फरमाया कि जिसने शराब पी ली, एक मर्तबा अगर किसी ने शराब पी ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 दिन तक उसकी कोई नमाज कबूल नहीं करता है। थोड़े से मजे के लिए इंसान थोड़ी सी कभी पी ले, नुकसान कितना बड़ा है। इसीलिए अल्लाह फरमाया वो इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, ये जो शराब का जो फायदा है वक्त तुम्हें फायदा नजर आ रहा है, ये बहुत थोड़ा और कम है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो बहुत देर तक रहता है। एक कतरे के नतीजे में एक मरतबा शराब पी ली, 40 दिन तक की नमाज सारी चली गई। अल्लाह के यहाँ कोई उस रजिस्टर में कोई खाता ही नहीं, इसलिए सर मार रहे। इसलिए जरूरत है इस बात की कि अगर मुआशरा जो इस्लाम चाहता है कि सही मुआशरा हो, मुआशरे के अंदर कोई गुनाह न हो, हमारी माओ बहनों इज्जत, उनकी इज्जत, उनके नामोस, उनकी इफ़्फ़त महफूज रहे। अगर मुआशरे से डकैती, डाकाजनी, कत्ल गारत करी, जादूगरी, ये सारी चीजें, हसद, दुश्मनी, अगर इनको खत्म करना है, माओ बहनों की इज्जत को अगर बरकरार रखना है, तो मुआशरे से शराब को खत्म करना होगा। अगर शराब बाकी रही, बाकी हम कितने नमाजी पढ़ लें, कितने हम दीन के काम कर लें, लेकिन गालिब ने कहा था ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता, शराब खोर। इंसान इधर बड़े नेक काम करता है,
ادھر جب موقع ملتا ہے تو ادھر سے ایک کش لگا بھی لیتا ہے. فرمایا یہ نہیں، 40 دن تک کی نماز انسان کی ضائع ہو جائے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے، مجھے یہی بات کہنی ہی ہے کہ معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے. یہ مغرب کی سازش بھی ہے. اگر مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو خرجنا ہے، اگر ان کو اسلام سے دور کرنا ہے، اگر ان کے اندر بے دینی پیدا کرنی ہے تو ان کے نوجوانوں میں شراب عام کر دو. ایک جرمن کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے لکھا ہے اگر شراب نوشی کے اڈے، یہ ٹھیکے 50% بند ہو جائے، اگر 50% شراب خانے بند ہو جائے تو 50 کا میں گارنٹی دیتا ہوں 50% جیل خانے اور ہسپتال بھی بند ہو جائے گا. اس لیے شراب کے نتیجے میں انسان جرائم کرتا ہے. جب جرائم کرتا ہے پھر وہ جیل میں جاتا ہے. جب انسان شراب پیتا ہے، شراب کے نتیجے میں اس کو بیمار ہو جاتا ہے، اس کی کڈنیاں فیل ہو جاتی ہے، دیگر امراض قلب اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. لہٰذا جب کوئی انسان شراب ہی نہیں پیے گا، ہسپتال بھی لوگ جانا بند کر دیں گے. اس لیے ضرورت ہے معاشرے کو صحیح معاشرے میں اگر بدلنا ہے، اگر معاشرے کو محفوظ رکھنا ہے، اگر ایک اچھا معاشرہ چاہ رہے ہیں، اگر ایک چاہ رہے ہیں کہ ایسا معاشرہ ہو جہاں حلال و حرام کی تمیز ہو، جہاں ناجائز و جائز کے حدود قائم ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے، ایک مین سی بات ہے کہ انسان یہ ایمان والا خاص طور سے شراب سے دور رہے. شراب ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس سے ہماری دنیا بھی خراب ہوتی ہے، یہ ہماری آخرت کی بربادی کا بھی سبب بن سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سچا پکا تابعدار بنائے اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم دنیا سے جائے تو ہمارے جو دل اور ہمارے جسم ہر اعتبار سے شراب وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو بھی اسباب ہے ان سے پاک و صاف ہو. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم اللہ سے راضی ہو اور ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.